السلام علیکم ایوری ون، میں شام بھلی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. امریکہ دنیا کے چند ان ممالک میں شامل ہے جہاں گھر خریدنا جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتے ہیں تو دوسرے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان میں سے کافی ممالک کے مقابلہ میں یہاں گھر خریدنا تھوڑا سا آسان ہے ان ممالک سے. لیکن پھر بھی یہاں پہ جو رینٹل مارکیٹ ہے، جو کرائے پہ گھر لینے والے لوگ ہیں، یا جو رینٹل مارکیٹ ہے اس کی کافی زیادہ ویلیو ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً اس وقت امریکہ میں 35 سے 40% لوگ جو ہیں وہ کرائے کے گھروں میں، کرائے کے اپارٹمنٹس میں، کرائے کی جگہوں پہ رہ رہے ہیں. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا پروسیس ہے کرائے پہ گھر لینے کا، وہ بھی تھوڑا سا آسان ہے اور تھوڑا سا مختلف ہے گھر خریدنے کی نسبت. تو ابھی آج اس ولاگ میں اس کی وجوہات کا، کرائے پہ گھر لینے کی جو وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پہ لوگ کرائے پہ گھر لینا پسند کرتے ہیں اور کیا اس کا پروسیس ہے وہ دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس کی وجوہات کی اگر بات کریں تو اس میں مختلف قسم کی وجوہات ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ کرائے پہ گھر لینا آسان سمجھا جاتا ہے گھر خریدنے کی نسبت، کیونکہ اس پہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ، کوئی گھر کے لیے کوئی ایڈوانس، کوئی بھی پیسے جو ہیں اس کے لیے وہ نہیں دینے کی ضرورت پڑتی. صرف آپ نے جو آپ کا کرایہ ہے اس کا 1 یا 2 مہینے کا غالباً ایڈوانس رقم ہوتی ہے جو آپ نے دینی ہوتی ہے ڈپازٹ کے طور پہ. وہ بھی آپ کو واپس مل جاتا ہے جب آپ چھوڑتے ہیں اپنا وہ کرائے کی جگہ کو. اس کے علاوہ ایک اور وجہ کہ آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو سکتے ہیں اگر آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے گھر خریدا ہوا تو اس پہ آپ کو تھوڑی مشکل پیش آئے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کریڈٹ ہسٹری وغیرہ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کا کام جو ہے وہ چل جاتا ہے، کرائے پہ گھر آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے. اب اس کا تھوڑا سا جو پروسیس ہے کرائے پہ گھر لینے کا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ جناب 2 مختلف قسم کے جو ہیں وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے آپ کرائے پہ گھر جو ہے یا کرائے پہ جو اپارٹمنٹ ہے وہ لے سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ سختی بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ کوئی ریکوائرمنٹس بھی اس کی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بیسمنٹ میں جانا چاہیں کرائے کے طور پہ، ایز اے ٹیننٹ، کرایہ دار کے طور پہ، یا پھر آپ کسی کا کوئی ایک پورشن یا کوئی ایک کمرہ جو ہے وہ کرائے کے طور پہ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو کوئی اتنی زیادہ ان کی ٹف ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی. زیادہ تر کیسز میں وہ آپ کا کوئی کریڈٹ وغیرہ چیک بھی نہیں کرتے. اگر آپ کا کوئی کریڈٹ ہسٹری اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے پھر بھی آپ کا کام چل جاتا ہے. اور بعض اوقات تو آپ کا جو کرمنل بیک گراؤنڈ چیک ہے وہ بھی نہیں کیا جاتا، اور صرف آپ نے تھوڑا سا ان کو ایڈوانس جو ہے وہ دینا ہوتا ہے 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا، جتنا بھی ان کے ساتھ آپ کا طے ہے. اور آپ کو وہ رہنے کے لیے جگہ، وہ بیسمنٹ اس گھر کی، یا ان کے ساتھ جو شیئرڈ روم ہے وہ آپ شیئر کر کے آپ لے سکتے ہیں. تو یہ تو تھوڑی آسان طریقہ ہے کرائے پہ گھر لینے کا. اب دوسرا طریقہ جو اس کی بھی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے میں ذرا اپنی جیکٹ بند کر لوں کیونکہ کافی تیز ہوا بھی چل رہی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ٹھنڈ لگوا کے ولاگ بناتے جاؤں تو بہتر ہے کہ جیکٹ اوپر کر لوں، اپنی زپ اوپر کر لوں جیکٹ کی. اچھا، اب دوسرا طریقہ جو ہے وہ کرائے پہ گھر لینے کا، اس کا تھوڑا سا ریکوائرمنٹس جو ہے اس کی تھوڑی سی مختلف ہیں، تھوڑی سی سخت ہیں پہلے طریقے سے جو میں نے بھی بتایا. تو وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے پراپر اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ، کوئی اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ، یا کوئی گھر ہے وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں کسی کمپنی کے تھرو جو پراپر سارا ڈیل کرتی ہے، مینجمنٹ کرتی ہے پراپرٹی کو، اور کسی پرائیویٹ بندے کے ذریعے آپ نہیں لے رہے، یا بیچ میں کوئی پراپر پراپرٹی ایجنٹ وغیرہ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے، تو اس وقت اس کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کو میرے خیال میں ان ریکوائرمنٹ سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں یا پھر جو گھر بھی لیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو ان کی کوئی رینٹل اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ انہوں نے فل کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس رینٹل اپلیکیشن کے اندر آپ نے ان کو فیس بھی دینی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ اپلیکیشن کی. اس فیس کے ذریعہ بیسیکلی وہ آپ کا کریڈٹ چیک کرتے ہیں
اور بعض صورتوں میں کرمنل بیک گراؤنڈ چیک، یہ دونوں ہوتے ہیں۔ کریڈٹ چیک کہ آپ کا کس طرح اب تک کا پیمنٹس وغیرہ آپ دے رہے ہیں اور کس طرح آپ اپنا جو کریڈٹ ہے اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور بعض اوقات بعض جو لینڈ لارڈ ہیں وہ تو اس حد تک ہو جاتے ہیں مالک مکان یا کسی جگہ کا جو اون کر رہے ہیں اس کو، کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کا 600 یا 650 یا 550 اس سے کم نہیں ہونا چاہیے آپ کا کریڈٹ سکور، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق وہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ اتنا ہمیں کریڈٹ سکور چاہیے۔ اس سے آپ کی وہ کریڈیبلٹی کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ اچھے ہیں اپنے کریڈٹ کو مینٹین رکھنے میں۔ اور اس کے علاوہ کرمنل بیک گراؤنڈ چیک بھی وہ ہلکا سا آپ کا کرتے ہیں کہ آپ کوئی کرمنل کوئی ہسٹری تو نہیں آپ کی آ رہی، کوئی موجودہ ایکٹیو کوئی آپ وانٹیڈ تو نہیں ہے کسی لسٹ میں، یا آپ کا کوئی ایسی صورت تو نہیں ہے کرمنل بیک گراؤنڈ میں کہ ان کو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے آپ کو وہ کرائے پہ جگہ دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ اس ایپلیکیشن میں آپ کی ڈیٹیل مانگی جاتی ہے، آپ کا اگر کوئی پہلے والا ایڈریس ہے وہ مانگا جاتا ہے، کس پتے پہ آپ رہتے رہے ہیں، اور آپ کی جو انکم کی ڈیٹیل ہے وہ بھی ایک ضروری ہے کہ آپ کیا کما رہے ہیں اور کتنا کما رہے ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کر کے وہ چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ تر کیسز میں وہ اپروو ہو جاتی ہے اپلیکیشن کو، اتنی زیادہ وہ اس میں سخت نہیں ہوتی گھر خریدنے کی نسبت، یہ زیادہ آسان ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 1 مہینے یا 2 مہینے کا ڈپازٹ جو بھی ان کے ساتھ طے ہے اس کمپنی کے ساتھ یا مالک مکان کے ساتھ، وہ ان کو دینا ہوتا ہے سیکیورٹی کی صورت میں۔ اور جب آپ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ جگہ، اس وقت آپ کو وہ زیادہ تر صورتوں میں واپس مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہاں پہ رہتے ہوئے کچھ توڑ پھوڑ کی ہے کچھ بھی، تو وہ اس رقم سے جو آپ نے دی ہے اس میں سے وہ کاٹ لیتے ہیں، باقی وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو یہ جناب دوسرا طریقہ ہے جو کہ یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے گھر یا اپارٹمنٹ کو کرائے پہ لینے کے لیے۔ اور ایسے ہی یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کرائے پہ جگہ لی جاتی ہے۔ یہاں سے مجھے یاد آ گیا کہ کرائے پہ جگہ لینے کی جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ کرائے پہ لیتے ہیں، اور لیکن اس کے جہاں پہ فائدے بھی ہیں وہاں پہ کچھ نقصان بھی ہیں۔ ان نقصانات میں سے جو ایک مین اور بنیادی نقصان وہ یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں ہر سال یا ہر آپ کی لیز جب آپ کی رینیو ہوتی ہے، جب آپ نے آگے سے پھر ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں رہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو 1 یا 2 مہینے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے، نہیں تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ سیکیورٹی نہیں دیں گے آپ کو واپس کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اچھا، تو اگر آپ بتاتے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی جب آپ کی وہ لیز رینیو ہوتی ہے تو زیادہ تر کیسز میں مالک مکان جو ہے وہ آپ کا کرایہ بڑھا دیتے ہیں، تقریباً ہر سال آپ کا کرایہ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ اور یہ ایک اور اس کا جو ہے نا وہ نقصان ہے کرائے پہ رہنے کا کہ آپ کا جو پیسے ہیں وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زیادہ تر کیسز میں بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ وہ جگہ ظاہر ہے آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں تو وہ جگہ آپ کی اپنی تو نہیں ہے، وہ جگہ آپ کسی کی جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو اگر آپ کچھ بھی گڑبڑ کرتے ہیں تو آپ کی جو سیکیورٹی ہے اس میں سے وہ پیسے کاٹ لیں گے۔ ابھی یہاں سے مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی کہ میرے ہمسائے میں ایک انکل پاکستان کے رہنے والے تھے، وہ اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ آ کے رہ رہے تھے کرائے پہ، اور بیسیکلی وہ پہلے کسی اور ایریے میں رہتے تھے، تو اب یہاں پہ وہ موو ہوئے کرائے پہ، تو 1 سال ہو گیا تھا ان کو رہتے ہوئے، اور اچانک ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ اپنا سامان جو ہے انکل وہ لوڈ کر رہے ہیں گاڑی میں، اور پیکنگ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ میں سمجھا شاید پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ان سے پوچھنا چاہیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ آپ یہاں پہ سامان جو اپنا وہ پیک کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم تو آئے تھے کہ یہاں پہ لمبے عرصے تک رہیں گے، لیکن جو مالک مکان ہے جو وہ ہمارا جو کرایہ ہے وہ حیرت انگیز طور پہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اس نے پہلے جو ہماری اس سے ٹرمز طے تھی اس کے بعد کچھ زیادہ اس نے ہمارا کرایہ اچانک جو ہے نا اب لیز رینیو کرنے کے ٹائم پہ ہمیں بتایا کہ آپ کا کرایہ جو وہ اتنا زیادہ میں کر دوں گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایک اور علاقے میں اب جانا پڑ رہا ہے جہاں پہ ہمیں ہماری جو استطاعت کے مطابق ہے، ہماری جیب کے مطابق جو ہے وہ کرائے پہ جگہ مل رہی ہے۔ تو مجھے یہ سن کے بہرحال دکھ بھی ہوا کہ اگلا کوئی اتنے ارمان لے کے کہیں پہ آتا ہے، اس کی اتنی توقعات ہوتی ہیں، پھر وہاں سے اس کو جانا پڑتا ہے اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے۔ تو یہ ایک اس کا نیگیٹو جو ہے وہ سائیڈ ہے کرائے پہ جب آپ رہتے ہیں، کہ آپ کو مالک مکان کی مرضی سے جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے یا جو بھی اس کا حساب کتاب ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے آج کے ولاگ میں بات کرنی تھی کہ کرائے پہ یہاں پہ کیا سسٹم چلتا ہے اور کیسے آپ گھر لے سکتے ہیں امریکہ میں۔ اس کے بعد اپنے اگلے کسی اور ولاگ میں جو گھر خریدنے
کا یہاں پہ پروسیس ہے اور گھر لوگ کیوں خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کروں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.